جب یہ واقعہ ہوا ہے 17 تاریخ کو، 17 تاریخ سے لے کر اب تک جو ہے وہ یہاں پہ لواحقین موجود ہیں، صرف اس آس میں کہ کب یہاں پر جو ہے وہ کسی ایک کھڑکی سے کوئی ہاتھ ہلتا ہوا نظر آئے گا، کب یہاں پر ایک آواز کسی کی سنائی دے گی اور وہ یہاں پر جو ہے پیاروں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ کراچی جیسا وہ شہر جو پورے ملک کو چلاتا ہے، اگر وہاں پہ کسی ایک پلازا پہ آگ لگتی ہے تو کیا ہماری حکومتیں اتنی ناکام ہیں کہ وہ آج تک جو ہے وہ آگ پر قابو ہی نہیں پا سکی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آگ تو لگ گئی لیکن آگ لگنے کے بعد اب تک جو ہے وہ کوئی عملہ اندر جا کر لاشیں نکالنے میں ناکام رہا ہے، کوئی اندر جانے کو تیار نہیں ہے۔ کل تک جو لاش ملی ہے وہ کسی 4 سال کے بچے کی لاش ملی ہے، اور یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بہت بڑا ایک پورا عملہ ہے یہاں پر جو کہ ریسکیو کا عملہ اس وقت موجود ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ کراچی میں اتنی بڑی عمارت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اتنی بڑی عمارت تک میں آگ لگتی ہے تو ہم اتنے نالائق اور اتنے ناکام ہیں کہ ہم اس کی آگ پر قابو ہی نہیں پا سکے۔ خدا نہ خواستہ لیکن اگر یہ آگ کسی حکومتی ادارے کی کسی بلڈنگ میں لگی ہوتی تو کیا وہ آگ بجھانے میں ہمیں 4 دن لگتے؟ اگر اللہ نہ کرے، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں اللہ نہ کرے، لیکن کسی سیاسی جماعت کا بڑا حکمران کا بیٹا اگر یہاں پر اس پلازے میں ہوتا تو کیا اب بھی یہ پلازا جو ہے وہ اسی حال میں ہوتا؟ کیا تب بھی جو پلازے کا ملبہ اس وقت لاشوں کے ساتھ جو ہے وہ ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے، کیا تب بھی اسی طرح سے جو ہے لاشیں کے ساتھ وہ ملبہ ہٹایا جاتا؟ سوچنے کی بات ہے، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے سارے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ۔ آپ اگر آگے آئیں گے تو میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں، اور اس وقت مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے جس طرح کی سچویشن یہاں پہ ہے۔ اچھا، اسمیل یہاں پر بہت تیز یہاں پر اس وقت آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک جگہ پہ آگ لگتی ہے تو ایک الگ قسم کی جو ہے وہ بھیک اٹھ رہی ہوتی ہے۔ 2500 کراچی میں اس وقت واقعات ہو چکے ہیں آتش زدگی کے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت واقعے ہوئے ہیں۔ ہمیں کسی بہت بڑے واقعے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہمارے کان میں جوں رینگتی ہے، لیکن استغفراللہ، لیکن ابھی بھی یہاں پہ مجھے ایک حکمران یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، نہ یہاں پہ اس وقت میئر کراچی سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے کہ میں کرسی لگا کے گل پلازا کے آگے بیٹھا ہوں، یہ گل پلازا مجھے نظر آ رہا ہے، نہ تو یہاں میئر کراچی ہے، نہ تو یہاں پہ مجھے کوئی بڑا بندہ نظر آ رہا ہے، نہ تو یہاں پہ انفارچونیٹلی لیکن 1122 کا کوئی اہلکار مجھے یہاں پہ کوئی جو فاؤنڈر ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں جو دیکھیں، کوئی مجھے وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت میں پورے گل پلازا پہ آگے تک ہوتے ہوئے آئی ہوں، لیکن کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا انفارچونیٹلی۔ اور یہ ملبہ پورا جو ہے وہ ملبہ بن چکا ہے، کل تک جو عمارت تھی بڑی وہ آج ملبے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھیں، یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کچھ فیملیز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ابھی بھی اس آس میں ہیں کہ کیا پتہ جو ہے وہ ان کا پیارا جو ہے وہ اس ملبے تلے ان کو مل جائے، ایٹ لیسٹ اگر کوئی ایک شیورٹی ہونی چاہیے کہ ہمارا پیارا جو ہے وہ ہمیں ملے تو صحیح ہے۔ ایٹ لیسٹ ہم جو ہماری یہاں پہ فیملی سے جو لواحقین ہیں ان سے جانیں گے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ تاثرات تو آپ کے سامنے میڈم، آپ دیکھ رہی ہو کہ جائے تو کس کے پاس جائے، ہمارے پاس وہ ایک راستہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ادھر یہ گیٹ ہے، اس گیٹ سے آپ کو کوئی نہ کوئی آواز نکل آئے گی، یعنی ہم یہاں بے آسرا ہے، نہ وہ تو امید ختم ہو گئی ہے کہ ہمارے پیارے یہاں سے زندہ آئیں گے بھی کہ نہیں، لیکن وہ لاش جو ہے وہ بھی وہ آخری جو رسومات ہوتی ہے وہ بھی ہمیں ان سے توقع نہیں ہے کہ وہ ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی ہے، بس اور کیا کہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ خدا را حکمرانوں سے کہ آپ لوگوں کے بھی اپنے بچے رحم کرے، کچھ اللہ کا خوف کرے کہ ایسے نہ ہو کہ کہیں آپ لوگوں کے جو عذاب ہے وہ اس ملک کے اوپر آ جائے، جو آپ لوگوں نے ظلم برپا کیا ہوا ہے، جو آپ لوگوں نے جس طرح سے آپ لوگوں کی یہ بریف ہے، ایک اتنی افسوس کی بات ہے، یہاں ہر سیاسی پارٹی کا رہنما آتا ہے، وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آتا ہے۔ اب میں یہ 4تھا دن ہے، میں دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی والا ہو، چاہے مسلم لیگ نون والا ہو، چاہے وہ اپنا جماعت اسلامی والا ہو، چاہے وہ MQM والے ہو یا وہ ماجر قومی موومنٹ والے ہو، یہاں تک بڑی افسوس کی بات ہے کہ مجھے کل پتہ چلا کہ لاش پہ عیدی اور چیپا والے بھی آپس میں لڑ رہے تھے۔
تو یہ ہم جائے کہاں جائے. مجھے آج اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کسی ملک میں نہیں رہ رہے, ہم کسی جنگل میں رہ رہے. اور آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ قائد اعظم صاحب نے یہ ملک بنایا تو وہ آج وہ بھی بڑے پچھتا رہا ہوگا کہ ہم نے کس کے لیے بنایا اور کیوں بنایا. یہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ ہندوستان ہوتا تو اچھا تھا, کم سے کم ان کے ہاتھوں سے ہم ذلیل ہوتے, کسی سے گلہ نہیں تھا. لیکن یا تو ہم اپنے مسلمان حکومت سے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ ملک بنایا ہے, اور انہی سے ہم جو ہے نا درد اور تکلیف میں اور اذیت سے گزر رہے ہیں آج. گھر میں سے کون تھا آپ کا, بھائی بہن کون؟ میرا کزن ہے, عارف نام ہے ان کا. یقین کرے وہ اس کا والد وہاں بیٹھا ہوا ہے نا. میں آپ میرے سے وہ اس کے تاثرات آج اس نے, میں ایک اور چیز بتا دوں, میں مسلم لیگ نون میاں صاحب کا فالوور ہوں. آج اس نے مجھے سنائی کہ آپ جس کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہو سوشل میڈیا پہ, ہر وقت آپ میاں صاحب کی بات کرتے ہو, تو اس گناہ میں آپ بھی شریک ہو. اگر آپ جس کے لیے آواز اٹھاتے ہو, آپ جس کے, میں آج کہتا ہوں تمام پاکستانیوں سے کہتا ہوں, چاہے وہ جے بھٹو والا ہے یا نواز شریف والا ہے, اس حادثے میں ان کے فالور بھی مجھ سمیت سب اس میں شریک ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے ان کو سر پہ بٹھایا ہے, ہم لوگوں نے ان کو میاں صاحب اور زرداری صاحب چاہے کوئی بھی ہو, ہم نے ان کو یہ اس جگہ پہ پہنچایا اور آج ہمارے سر پہ مسلط ہے یہ لوگ. آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کی کزن یہاں پر ہے؟ کیونکہ 10 بجے آلموسٹ جو ہے وہ آگ لگی ہے اور 10 بجے مال آلموسٹ بند ہونے والے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ حادثہ جو ہوا ہے یہ حادثہ نہیں ہے, یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ مارکیٹ کے جتنے گیٹ ہے, میں آج یہ بند کیسے ہوئے؟ اور دوسری بات, یہ اوپر چھت پہ جانے کے لیے گیٹ ہے میڈم, وہ گیٹ پہ بھی تالا لگا ہوا ہے. میں کہتا ہوں اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. سب سے پہلے اس مارکیٹ کے یونین کی جو ٹیم ہے ان سے تحقیقات کی جائے کہ آپ نے کیسے ان پہ تالے لگا دیے. اور پھر میڈم یہ آگ جو ہے نا یہ اس شروع والی دکان پہ لگی ہے, فرنٹ پہ جو دکان ہے پہلی دکان پہ لگی ہے. یہ آگ کیسے گیٹوں پہ پہنچ گئی ہے کہ وہاں اندر سے لوگوں کا نکلنا مشکل ہوا؟ سب گیٹوں پر, میں پتہ چل رہا ہے کہ سب گیٹوں پر آگ لگ گئی, اسی وجہ سے کوئی باہر نہیں جا پایا. میں یہی تو مقصد ہے. خدا اللہ تم لوگوں کو تباہ و برباد کرے. اگر تمہیں کوئی سازش کیا کسی مارکیٹ کا یا اس زمین کا ٹکڑے پہ تم لوگوں کا کوئی نظر تھا, اللہ تمہارے اپنی فیملی میں اسی طرح کا عذاب لائے. کم سے کم یہ مارکیٹ کو اگر آپ لوگوں نے جلانا تھا تو انسان ادھر سے نکلتے, آپ سنڈے کو کر لیتے, کوئی ایسے ٹائم کر لیتے کہ ادھر سے جو لوگوں کے پیارے ہیں جن کے دل کے ٹکڑے ہیں وہ نکلتے, اس کے بعد آپ جلا لیتے. دل تو آپ لوگ پورا ہوتا نہیں ہے, سارا ملک تم لوگوں نے کھا لیا لیکن اس کے بعد بھی آپ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. ہاں بتائیے گا, آپ کے بھی جو ہے گھر والے یہاں پر تھے, اور کب پتہ چلا آپ کو کہ وہ یہاں پہ؟ تقریباً 10:20 پہ میرے خیال سے آگ لگی ہے, آگ لگنا شروع ہوئی ہے. اس کے بعد ہمارا رابطہ ہوا محمد عارف سے, جی جو ہمارا کزن ہے بھتیجا, جی ان سے وہ ادھر کام کرتے ہیں, جی شاپ کیپر ہے. تو ان سے رابطہ ہوا, انہوں نے کہا کہ آگ لگی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم باہر نکلے. اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا ہمارا ان سے. تو اس کے بعد ہم لوگ خود اس دن کے آئے ہوئے اور آج تک یہ یہاں بیٹھے ہوئے. یہیں پر ہیں آپ لوگ ابھی تک؟ جی. اچھا, ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی یہاں پر آ رہے ہیں, اور 1122 کے ابھی بھی عملہ یہاں پر ہے. تو یہ سیاستیں تو ہوتی رہیں گی, لیکن یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی لوگ سیاست پر توجہ دے رہے ہیں؟ میرے خیال سے تو یہ ملک بنا ہی سیاست کے نام سے, اور آج تک سیاست ہو رہی ہے, کیونکہ ہر بندہ آ کے یہاں پہ اپنی سیاست چمکا کے چلا جا رہا ہے. اور جہاں تک بات ریسکیو کی ہو رہی ہے, یہاں پہ کوئی ریسکیو کا عمل جو ہے نا وہ 0/0 ہے. ہاں, کیوں کچھ نہیں ہوا ان سے. 4 دن کے اندر آگ نہیں بجھائی جا رہی ہے. یہ خدا نہ خواستہ اگر یہی آگ 3-4 جگہوں پہ لگ جائے, برابر والے پلازا میں ہی لگ جاتی, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, تو کیسے یہ بجھتا؟ کہیں بھی لگ جائے, کہیں بھی یہ آگ لگ جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ ہماری تو سمجھ لو کہ ایک وہ جو بات یہ ہے کہ ہم کراچی شہر کے اندر رہ رہے, اور گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میرے خیال سے 1.5 کلومیٹر پہ ہے. تو اگر کسی گاؤں میں قصبے میں آگ لگ جائے تو ان کا کیا حال ہوگا کہ 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر میں ہمارا یہ حال ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ اس شہر کا جو ہے نا بالکل سینٹر ہے, اور یہ مشہور جگہ ہے گل پلازا, جس کا باہر ملکوں میں نام چلتا ہے گل پلازے کا.